کرام السلام علیکم۔ ایک سوال ہے، سائل یہ پوچھ رہا ہے، میں نے آیت الکرسی کے بارے میں ایک حدیث سنی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس بندے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہوتی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، جواب آپ سنیے۔ آیت الکرسی کی مذکورہ فضیلت درست ہے اور بالکل درست ہے، اور حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرمائی ہے، جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، سنن نسائی الکبریٰ۔ اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے، یعنی موت کے علاوہ کوئی چیز مانی نہیں ہے، سوائے موت کے کوئی چیز مانی نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہیں، اس طریقے سے یہ بھی حدیث ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اپنے سوال کو صحیح طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ آیت الکرسی کی فضیلت احادیث کی روشنی میں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے کہا اللہ لا الہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے کہا، میں نے وہی بات دہرائی، ٹھیک ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ آیت الکرسی کی فضیلت احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں، سیدنا ابن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو منذر جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت و رفعت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، یہ علم مبارک ہو۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے فی کتاب فضائل قرآن میں۔ اور دیکھیں ایک حدیث اور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مقرر فرمایا۔ کوئی شخص آیا اور چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑا اور کہا میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اس نے تکلیف اور عیالداری کا شکوہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات پھر وہ آیا۔
اور چوری کرنے لگا۔ میں نے کہا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں نے تجھے رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اور اس نے پھر محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا، ہمارے بال بچے ہیں، بہت محتاج ہوں، تنگست ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اس نے شکوہ کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال رکھنا وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا اور چوری کرنے لگا۔ میں نے کہا اس بار میں تجھے ضرور رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے، بہت فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا رات کو تیرے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے ساری بات تفصیل سے بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ سچ کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کبھی سچ نہیں بولتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تیسری حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں آیت الکرسی کی فضیلت میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، کوہان اونٹ کے پیٹھ میں، بیل وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے دوستو۔ یہ ابواب تفسیر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ قارئین کرام ہماری فلاح و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہی ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن۔ اس کو تھامنے کی وجہ ہی سے ہمیں بلندی ملے گی، اور اس کے ترک کرنے کی صورت میں ہمیں پستی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ آج ہم نے قرآن کی رہنمائی کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور دنیا کے لہو لعب میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کریم کو معمولی سا سمجھ لیا ہے، معمولی سمجھ کر کے رکھا ہے، بس اسے ایک مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، اسے قرآن خوانی اور بدعتی محفلوں سے مراد یہ ہے کہ اب ہم اس کو صرف اور صرف اپنے شادیوں میں، قرآن خوانی میں اور طرح طرح کی چیزوں میں پڑھا کرتے ہیں، اور یہاں پر ہماری مراد بدعت سے بدعت حسنہ ہے۔ بدعتی محفلوں میں پڑھا جائے، اسے گھول کر پانی میں پیا جائے، لوگ بیمار پڑیں گے تو گھول کر کے پلا دیں گے، اور اس کے تعویذ تیار کیے جائیں۔ افسوس ہم نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل پیرا ہوئیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کریم سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ آمین آمین ثم آمین۔